بالکل دور ہے کہ بھئی ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, روزی روٹی کے چکر میں اس کو نہیں جاننا ہے, کہ بیوی بچے بھوکے ہیں اس کو اس میں نہیں جاننا ہے, بس میں اللہ اللہ کرتا رہوں. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کیا بیان فرمایا اللہ نے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو, یا نماز سے مراد نماز جمعہ ہے, اور اس کو ہم باقی چیزوں میں بھی سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, قیاس لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو اللہ نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں تم منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, تم اللہ کا فضل تلاش کرو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دی ہوئی روزی روٹیاں تلاش کرو, اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے رکھی ہے وہ چیزیں تم تلاش کرو. تو یہ چیز بھی نہیں کہ بندہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور روزی روٹی کی تلاش میں نہ لگے, اور ایسا بھی نہیں کہ بندہ صرف روزی روٹی کی تلاش میں لگ جائے اور اللہ کو بھول جائے. یقیناً جس روزی روٹی کو تلاش کرنے میں بندہ چلا جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے, یا پھر نماز اور روزے سے وہ غافل ہو جاتا ہے, اللہ کے عبادات سے وہ غافل ہو جاتا ہے, تو بے شک اللہ رب العالمین اس کو دولت تو بے شمار دیتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں کرتا. اس میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت اللہ رب العالمین اس میں سے اٹھا لیتا ہے. اور بعض دفعہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ بندہ 2-3 پلیٹ کھانا کھا لیا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے مجھے. کیوں؟ برکت اس کے کھانے میں نہیں تھی. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بندہ 2 روٹی کھا لیا, سوکھی روٹی کہنے لگا الحمدللہ پیٹ بھر گیا اور کچھ نہیں کھا سکتا. تو برکت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر بندہ کام کر رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, اللہ اگر اس کمائی سے برکت کو اٹھا لے تو جتنا وہ 10 سال لگایا, 10 سال کما کر اس نے اپنی تجوری بھر کر رکھی, کما کر اپنا پیسہ اس نے اسٹاک کر کے رکھا, اگر اللہ اس سے برکت اٹھا لے تو آپ لوگ بعض دفعہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر چل کر تباہ ہو گیا, سارے پیسے ختم ہو گئے. کیوں ہوا یہ؟ ایک تو اللہ کی برکت ختم ہو گئی اور ایک اللہ کا عذاب آ پہنچا. اگر اللہ کی برکت وہاں ختم نہیں ہوتی تو بے شک اللہ کا عذاب بھی وہاں نہیں آتا. اللہ کی جو برکت اور رحمتیں ہوتی ہے یہ ایک ایمان والے کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے. جب ہم نماز اور مسجد سے جڑے ہوئے رہیں گے, مدارس سے ہمارا تعلق رہے گا, کانٹیکٹ رہے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری گھروں میں برکتیں ہوگی. اور جو سننے میں آتا ہے کہ گھر زمین میں دھس گیا, یا گھر تباہ ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی, گیس بلاسٹ ہو گیا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی سننے میں. لیکن جیسے ہی ہم نماز اور روزے سے غافل ہو جائیں, اللہ کی عبادات سے غافل ہو جائیں, تو پھر یقیناً یہ سارے حادثے ہمیں سننے میں آئے. ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت وہ ہاتھ سے کپڑا بنتی تھی, کپڑا سلائی کرتی تھی, تو جب بھی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو اس کو بہت غصہ آ جاتا تھا. حالانکہ مسلمان تھی, بہت غصہ آ جاتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ جب اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا, اور جب کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ یہاں مجھے نہیں پڑھنے ہو رہا ہے تو یہ آپ بتا دیجئے, تو وہ اپنے چہرے کو پلٹا لیتی تھی کہ میں تجھے نہیں بتانے والی, تو جا, نہیں بتاتی تھی. بالآخر ایسا ہوا کہ وہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کپڑا سلائی کر رہی تھی, اور جیسے وہ سوئی کو ایسے کھینچی تو سوئی کھینچتے ہی وہ سوئی جو ہے اس کی آنکھ کے اندر چلا گئی. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی. اور ایسے 1-2 نہیں بلکہ بے شمار واقعات کہ اس نے اللہ سے دشمنی کر لی, اللہ سے بغاوت کر لی. اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو تم اپنی چالاکیاں مت سمجھو. اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بڑے عقل مند اور تم بڑے چالاک ہو, اور اللہ سے چھپ چھپ کر تم گناہ کے کام کر رہے ہو, اور اللہ سے چھپ چھپ کر تم اس کی مسجدوں سے دور رہ رہے ہو. یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے. اگر ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور ہم اللہ سے قریب نہیں ہونا چاہتے, بس اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں, بندہ صرف یہ سوچ لے اور یہ سوچنے لگے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں, مسجد نہیں جا رہا ہوں, قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ میری بہت بڑی عقل مندی ہے, تو کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جب اللہ پکڑ لے گا تو پھر ساری ڈھیل تمہاری نکل جائے گی, ساری چالاکیاں تمہارے ٹھکانے لگ جائیں گی. تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو بندہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھار اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا کسی مسلمان بھائی نے, اب وہ کہتا ہے کہ آپ چلے, میں آ رہا ہوں.
وہ بیچارہ جو کہہ رہا تھا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے آ کے نماز میں کھڑا ہو کر نماز ختم ہوگی، اس کا اتا پتہ ہی نہیں، اس کا اتا پتہ ہی نہیں۔ دوسری دفعہ وہ کہتا ہے کہ چلو نماز کے لیے، وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور وہ کیسے بھی کر کے ادھر ادھر سے مسجد جاتا ہی نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ فرار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑی عقل مندی والی کام، میں نے بڑا زبردست کام انجام دے دیا، کہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے، اور بندے نے یہ سوچ بھی لیا کہ شاید میں نماز پڑھ بھی لیا ہوں، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا ہی عقل کا کام کیا ہے کہ ایک طرف تو میں نماز بھی نہیں پڑھا، اور جس نے مجھے بلایا تھا اس کو لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، تو یہ بندہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے بڑا زبردست کام انجام دیا ہے۔ اور اللہ نے وہی کہا ہے میری دی ہوئی ڈھیل کو تم اپنی عقل مندی اور چالاکیاں نہ سمجھو، جب اللہ پکڑ لے گا تو پھر اس پکڑ سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی، کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور اور سپر طاقتیں موجود ہیں، لیکن کوئی سپر طاقت، کوئی بڑا سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑے مقام و مرتبے والا انسان، بڑی سے بڑی دولتیں اپنے گھر میں رکھنے والا انسان بھی اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ آج ہم دولتیں کمانے کے پیچھے جو لگے رہتے ہیں، منع نہیں ہے حدیث میں کہ تم دولت نہ کماؤ، بلکہ کمانا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف و صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار کہ 700 اونٹ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا کون دے گا 100 اونٹ؟ کہا میں۔ کہا بیٹھو کوئی اور؟ کہا نہیں میں۔ 200 300 400 500 700 اونٹ ہو گئے، تب حضرت عثمان کو کہا بیٹھو، اور اللہ کے نبی نے اعلان کرتا ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ اتنے مالدار تھے حضرت عثمان۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کا ایک کافی بڑا جمع غفیر، بہت بڑا مالدار تھا۔ مالداری ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر، دولت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، تبھی تو اپنی جماعت اور جمعیت اور مساجد اور مدارس بڑھ سکتے ہیں، دین کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دولت کمانے کے پیچھے تو لگ گئے لیکن آپ کو نماز کا پتہ نہیں، دولت کمانے کے پیچھے تو لگ گئے لیکن اللہ کی عبادت کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں۔ بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں جو حافظ قرآن بنے، مدرسے میں 3 سال 4 سال تک دال چاول روٹی کھا کے وہ بغیر چھیلے ہوئے آلو کھا کر وہ حافظ قرآن بنا، 4 سال تک 3 سال تک محنتیں کی، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو خود سے وقت نکالنا رہتا تھا کہ مجھے نہانا کب ہے، مجھے کپڑے کب دھونا ہے، ساری چیزیں خود سے کرنی رہتی تھی۔ یہ چھوٹا سا بچہ 4 سال تک لگا کر اپنی زندگی کے 4 سال مدرسے میں لگا کر وہ حافظ قرآن بنا، پھر ادھر ادھر سے وہ آگے نہیں پڑھا، مدرسے کی اس کی لائن چھوٹ گئی، اور جیسے اس کی لائن چھوٹ گئی وہ ادھر ادھر سے دوسرا کوئی کام تلاش کر لیا اور کام میں لگ گیا، اور پھر جب اس کو پیسہ آنا شروع ہوا تو پھر وہ پیسے میں اس طرح سے مگن ہوا کہ آج اس کو کھڑا کر کے سورۃ الکوثر یا سورۃ العادیات وغیرہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پوچھ دیا جائے تو پھر اس کو یہ حقیقی واقعات ہیں کہ بندے نے 4 سال تک محنت کر کے قرآن کریم کو یاد کیا، لیکن اس دولت کمانے کے چکر میں اس کو کیا کیا، اس کو قرآن جو اس نے حفظ کیا تھا سارا کا سارا قرآن کو بھول گیا۔ قرآن جب ہم یاد کرتے تو یاد بھی بڑی آسانی سے ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے تو بھول بھی بڑے آسانی سے جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو ہم باندھ کے رکھتے ہیں اور جیسے اس کے بندھے ہوئے رسی کو کھول دیں تو کس طرح وہ بھاگ کے جائے گا، بہت زبردست بھاگ کے جاتا ہے وہ کس طرح سے، اس طرح سے قرآن کو اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں، یاد کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں مساجد و مدارس سے دور ہو جائے، قرآن و حدیث سے دور ہو جائے، اور بالآخر ہمارا انجام اس طرح ہو کہ ہم مرے تو ہمیں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین کی تائید ہمیں گواہی دینے کی نصیب نہ ہو۔ یہ واقعات ہمیں پیش آ سکتے ہیں کب؟ جب بندہ پیسے کمانے کا عادی بن جائے اور قرآن و حدیث سے دور رہنے کا عادی بن جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، عبادات کروں نہ کروں، قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، حدیث جانوں نہ جانوں۔ بندے کو جب فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے تو بندہ یہ سوچ لے کہ پھر میری موت ٹھیک سے نہیں ہونے والی، حدیث کے مطابق نہیں ہونے والی،
ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ نہیں ہونے والا. تو دولت کمائے، بالکل بے شمار دولت کمائے، تاکہ آپ اس بندہ ارادہ تو یہ کر لے کہ اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں تیرے نام پر تیرے لیے مساجد بنا سکوں، اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں تیرے لیے مساجد کو قائم کر سکوں، مدارس کو قائم کر سکوں. بندہ یہ جب ارادہ بنا لے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جب غیروں کو اتنی ساری دولت دے سکتا ہے تو پھر بھی ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے در پر اپنا سر جھکانے والے، سجدہ کرنے والے. غیروں کے سامنے وہ جا کے جن کو ہلنا جلنا کچھ آتا نہیں، ان کے سامنے وہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ان کو اتنی ساری دولت دے دیتا ہے. ہم تو پھر بھی اس کے نیک بندے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو ہم کو اللہ نہیں دے سکتا. بالکل دے سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ جب دے رہا ہے تو اس کی مصلحت ہے، نہیں دے رہا ہے تو بھی مصلحت ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی ساری دولت دے دے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری دولت کما لیں گے تو ہماری دنیا بدل جائے گی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ بعض دفعہ زیادہ دولت دنیا میں خسارے کا سبب بن جاتی ہے. دنیا میں انسان تباہ ہو جاتا ہے بہت ساری دولتوں کی وجہ سے. تو اللہ اگر دولت دے رہا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا اللہ کے نام پر بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ سے شیوخ آتے ہیں تو مدارس میں کروڑ روپیہ وہ صرف کرتے ہیں. تو اللہ جب کسی کو دے رہا ہے تو یقیناً اس کے دینے میں مصلحت ہے، اور اللہ جب کسی سے لے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو لینے اور نہیں دینے میں بھی اس کی مصلحت ہے. بے شک ہم اس سے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اور آقا جو کرتا ہے غلام کو بالکل سر جھکا کر کو ماننی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے یعنی اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے کون سا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے اور کون سا فیصلہ ان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، وہ اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر فیصلوں پر خاموش رہنا چاہیے اور دولت کمائے لیکن مساجد و مدارس سے ہمارا رشتہ نہ چھوٹنے پائے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چونکہ میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی ہے تو میں آج مختصر کر دیا درس کو، تھوڑی سردی کھانسی ہو گئی ہے اور کافی دقت پیش آ رہی ہے، معذرت چاہیے.